بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہے یا پھر تمہارے خلاف حجت ہے. حجت کہتے ہیں دلیل کو، گواہ بننے کو. اس حدیث پاک میں اللہ کے پاکیزہ کلام کی دو حیثیتیں ذکر فرمائی گئی. جو قرآن کریم اللہ کی ایک عظیم نعمت آج ہمارے پاس ہے، اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس قرآن کو اپنے لیے قیامت کے دن باعث نجات بنا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسی قرآن کو اپنے لیے باعث پکڑ بنا دیں. اگر اس قرآن کا حق انسان دنیا میں ادا کرنے کی کوشش کرے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کا حق ادا کر لوں گا، یہ تو ممکن نہیں. لیکن ایک بندہ اس قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کا دل سے ادب اور احترام کرے، اس پر ایمان مضبوط رکھے، پھر اس کی تلاوت کا خوب اہتمام کرے، اور اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جاننے کی کوشش کرے. یہ قرآن پاک کا ایک سادہ سا حق ہے جو ہر صاحب ایمان کی طرف متوجہ ہے. تو اگر ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے دنیا میں اس درجے کا رہا تو یقین کریں یہ قرآن کریم قیامت میں ہمارے لیے دلیل بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہماری سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش رد نہیں ہوگی. لیکن اگر خدا نخواستہ قرآن کریم سے تعلق نہ ہونے کے برابر یا رسمی تعلق ہو، جیسے آج کل ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارا تعلق تو اللہ کے کلام سے ایک رسمی حد تک رہ گیا ہے دوستو، کہ اگر گھر میں شادی ہے، بچی کی رخصتی ہے، تو جس قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا بس اس کو لے کر اس بچی کے سر پر ایک سایہ کر دیں گے تاکہ یہ اس کے سائے میں رخصت ہو جائے. لیکن اس قرآن کی تعلیم اس بچی کو نہیں دی جس نے جا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. یا یہ کہ نیا گھر خرید لیا، اللہ کی نعمت ہے، چلو بھئی پہلے دن بچوں کو بلا کے ذرا قرآن خوانی کر لیتے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھنا ہے. یا دکان کا افتتاح ہے تو اس دن جو ہے وہ بیٹھ کر کچھ بچوں کو بلا کے، یا اب تو وہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے، کسی عرب شیخ کی تلاوت لگا دے کہ جی آج دکان کا افتتاح ہے. بس یہ ہمارا قرآن کریم سے ایک تعلق مسلمان کا باقی رہ گیا ہے، جبکہ قرآن کریم اس مقصد کے لیے نہ اتارا گیا، نہ قرآن کریم کے دنیا میں آنے کا یہ مقصد تھا. دوستو یہ تو ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اور اس نے ہمیں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے. جس قوم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، اللہ نے اس کو اس دنیا میں کامیاب کیا ہے، اور جس نے اپنا تعلق صرف ایک رسمی حد تک رکھا ہے وہ قوم ناکام ہو گئی ہے. آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں بزرگوں علماء کی محنت سے مساجد میں تراویح کا ماحول ہے، قرآن کا ماحول ہے، حفاظ کی کثرت ہے، اور باوجود ہزاروں کمزوریوں کے پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. تو اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی. تو یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں دلیل بن جائے گا، گواہ بن جائے گا، ورنہ خدا نخواستہ یہ ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.